تجارت احکام تجارت الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل غازی الحمدللہ پروگرام ہے احکام تجارت، اور حسب معمول آپ کی کالز ہوں گی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حسب معمول مفتی علی اصغر اتاری مدنی مدثر اللہ العالی، جو کہ آپ کے سوالات کے جوابات ارشاد فرماتے ہیں۔ درود پاک کی فضیلت شامل کریں گے اور پھر انشاءاللہ سوال کے ساتھ مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضری دیں گے۔ نبی رحمت، شفیع امت، خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، تم مجھ پر درود پڑھو، رب تبارک و تعالی تم پر رحمت فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مفتی صاحب، پہلے میں ایک سوال کرنا چاہوں گا جو کسی نے کیا اور ایک ایشو کے طور پر کیا کہ جی یہ بڑی پرابلم ہے، دیکھیں اس طریقے سے ہے، اور وہ اس کا لب لباب یا خلاصہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں ایک اسلام یا مسلمان جو ہیں ان کو عبادات کے علاوہ معاملات میں بھی بڑی انسٹرکشنز ہیں، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، اور اس میں بھی اگر ہم اسپیسیفائی کریں بزنس کو یا سروسز کو تو اس معاملے میں بھی شریعت کی رہنمائی ہمیں ملتی ہے، یا یوں کہہ لیجئے انسٹرکشنز ہمیں ملتی ہیں کہ جی یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا۔ اچھا، اگر دنیا میں ہم دیکھیں تو جو دیگر ادیان و مذاہب ہیں، یقیناً دین اسلام سچا پاکیزہ دین ہے، لیکن بہرحال دنیا میں دیگر ادیان و مذاہب جو موجود ہیں ان میں ایسا نہیں ملتا۔ ان کے ماننے والے مخصوص طریقہ عبادت کو اختیار کر لیتے ہیں، لیکن مارکیٹ میں یا معاملات میں جو ان کے معاملات ہیں اس کے حوالے سے ان کا ریلیجن، ان کا مذہب، ان کا دین، ان کی فکر کوئی انسٹرکشن نہیں دیتی کہ جی یہ کرو یا یہ نہیں کرو۔ بیسک ہوتی ہے لیکن ایک اتنی تفصیلی نہیں ہوتی جتنی ہم دیکھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطلقاً تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دیگر مذاہب میں کوئی بھی قوانین نہیں ہوں گے۔ جیسے یہود ہیں، چربی کے حوالے سے ان کے ہاں احکام الگ تھے۔ نصارہ کے متعلق اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضویہ شریف میں یہ جگہ لکھا ہے، ان کا جو آج یہ جس مذہب کو فالو کرتے ہیں، آج عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، وہ تو ایک مذہب ہی محرف ہو گیا، تبدیل کر دیا گیا۔ آج جس کو یہ فالو کرتے ہیں، ان کے دین میں حلال و حرام کا کوئی تصور نہیں ہے، پاکی ناپاکی کا تصور بھی نہیں ہے۔ تو ایک محقق جو ہیں اعلیٰ حضرت سے محبت کرنے والے ہی ہیں، تو تقابل ادیان پر ایک بڑا نام ہے اور بڑی ان کی خدمات ہیں۔ تو انہوں نے ایک ریسرچ پیپر لکھا اور خاص اس موضوع پر انہوں نے کلام کیا کہ اعلیٰ حضرت کی عبارت تو میں نے پڑھی تھی، لیکن میں اس کی تلاش میں رہا، میں نے معلومات کی، ان کے مذاہب کی کتب پڑھی، تو میں بھی اسی نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ان کے ہاں کوئی نظام نہیں ہے اس حوالے سے۔ دیکھیے، کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ چیزیں فطرت پر مبنی ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی دور ہو، انبیاء سابقین کا دور ہو، یا عرصہ فطرت ہو، یا امت محمدیہ جس دور میں سانس لے رہی ہے یہ دور ہو، کچھ چیزیں وہ ہیں کہ فطرت اس کو منع کرتی ہے اور ہر وقت عقل انسانی اس کو برائی سمجھتی رہی ہے۔ مثال کے طور پر دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، خیانت کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں، یا وعدہ خلافی کرنا۔ ہمیشہ فطرت نے خیانت کو، جھوٹ کو، دھوکے کو، بددیانتی کو برا ہی کہا ہے۔ ٹھیک، اس طرح کی 4-5 چیزوں کو لے کر بعض لوگ مثالیں بھی دیتے ہیں کہ جی فلاں ملک کا ایک تاجر تھا اور وہ میرے اس سے ڈیل ہوئی اور اس نے مجھ پر ٹرسٹ کیا، یا میں نے اس پر ٹرسٹ کیا، وہ پورا اترا اور یوں اچھا یوں اچھا۔ تو اس طرح کی اچھائیوں کو لے کر تو سارے ہی مذاہب میں لوگ پائے جاتے ہوں گے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ ایک ہے نظام، ظاہر بات ہے شریعت ایک نظام کا نام ہے۔ قرآن جو نازل ہوا یہ ہمیں ایک نظام قرآن نے دیا ہے۔
اب سود کی جو حرمت ہے قرآن نے بیان کی ہے، قرآن بیان نہ کرتا تو سود حرام نہ ہوتا. یعنی جب سود کی حرمت کی آیات نازل نہیں ہوئی تھیں تو کیا تھا؟ صحابہ کرام علیہ رضوان لین دین کیا کرتے تھے، اور جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو کئی صحابہ کا سود نکلتا تھا تو انہیں حکم دیا گیا کہ چھوڑ دو. اسی طریقے سے کاروبار کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو خود براہ راست ربا نہیں ہے، سود نہیں ہے، لیکن سود کے زمرے میں آتی ہیں، شبہ ربا ہیں. اس کی وجہ سے بہت ساری چیزوں کو حرام قرار دیا گیا. پھر ایک بڑا وسیع باب ہے منہی انہو بیو، یعنی وہ خرید و فروخت جس سے متعلق نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ میں ممانعت کر دی گئی ہے. تو وہ جو خرید و فروخت ہے بہت سارے اس میں اسباب پائے جاتے ہیں خرابی کے. اب ایک خرید و فروخت ہے، فقہاء نے بڑے تفصیل کے ساتھ اس پر کلام کیا کہ وہ باطل بھی نہیں ہے، فاسد بھی نہیں ہے، خرید و فروخت کی ساری شرائط پائی گئیں، لیکن جمعہ کی اذان کے بعد ہوئی ہے، جمعہ پڑھنے سے پہلے کسی نے کی ہے، تو یہ خرید و فروخت، یہ جو عمل ہے یہ مکروہ تحریمی ہے. تو خرید و فروخت کے متعلق اس حوالے سے بہت ساری چیزوں کو جو ہم ناجائز کہتے ہیں اور وہ چیزیں جائز نہیں ہیں، اس کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو ہمیں ہدایات دی ہم اس پر عمل کرتے ہیں. ایک بڑا سبب کیا؟ مطلب کہ وہی چیزیں حلال ہیں جو آپ نے حلال قرار دیں، وہی چیزیں حرام ہیں جو آپ علیہ السلام نے حرام قرار دیں. تو شریعت ایک نظام کا نام ہے، اور نظام کے پیچھے وہی ہے جو حدیث کی صورت میں یا قرآن کی صورت میں ہم تک پہنچی اور ہم نے اس کو فالو کیا ہے. ٹھیک، مصطفیٰ کال شامل کرتے ہیں اس جی. سلسلے میں. کال دیجیے. جی میرا سوال ہے کہ جی ہم جو ہے کارگو کا کام کرتے ہیں، اس میں جو ہمارے جو ساتھ کام کرنے والے ہیں وہ اگر کسی کلائنٹ کو ہماری کمپنی سے اٹیچ کرتے ہیں تو ان کو جب تک وہ کلائنٹ چلتا رہتا ہے اس پر 10% جو ہے کمپنی دیتی رہتی ہے. کیا یہ شرعی لحاظ سے ٹھیک ہے یا نہیں؟ خیر میں فرمانے. دیکھیے اس طرح کی جو بروکری ہے نا، اس میں عرف خاص تو ہے، بعض شعبوں میں ایسا ہوتا ہے، لیکن عرف عام نہیں ہے. جب تک عرف عام نہیں ہو جاتا اس طرح کی جو بروکری ہے اس کو جائز نہیں کہا جا سکتا. بروکری ہوتی ہے محنت کے بدلے. ایک آدمی نے ایک پارٹی کو ملوایا، یہ اس کی محنت تھی. پہلی ڈیل کے طور پر جو معاوضہ بنا وہ وصول کر سکتا ہے وہ. اب وہ گھر بیٹھا ہوا ہے اور ساری جو ڈیل بعد میں ہو رہی ہے کنٹینیو، اس کی بھی اسے کمیشن مل رہی ہے. اس کی گنجائش نہیں ہے. وہ ایکٹیو ہو جائیں، ہر ڈیل میں ان کا کوئی حصہ ہو، یعنی ایکٹیویٹی ہو ان کی، اور کچھ نہ کچھ وہ کام کریں، تب صورت نکل سکتی ہے. مفتی یہ جیسے بروکری کا یا ایجنٹ کا سوال آیا، اسی طریقے سے ایک سوال ہمارے پاس ہے، کافی تفصیلی ہے، میں تھوڑا اسے سمرائز کر کے عرض کرتا ہوں کہ بعض بڑی ویب سائٹس کے ذریعے آن لائن جو ورک ہو رہا ہے، آن لائن چیزیں بیچی جا رہی ہیں، سیل اینڈ پرچیز ہو رہی ہے، تو بعض بڑے اس کے پلیٹ فارمز ہیں، وہ یہ آفر کرتے ہیں کہ جی اگر آپ بھی ہماری پروڈکٹ کے ایجنٹ بننا چاہیں، سب ٹائٹل کے تحت کرنا چاہیں کام، تو آپ کر سکتے ہیں. تو بعض لوگ اپنی ویب سائٹس بنا لیتے ہیں اور اس پہ کلیئر ہوتا ہے کہ جی ہماری پروڈکٹ نہیں ہے، بلکہ پروڈکٹ جو ہے کسی اور کمپنی کی ہے. بعض اوقات کمپنی کا نام ظاہر کرتے ہیں، بعض اوقات کمپنی کا نام ظاہر نہیں کرتے، اور پروڈکٹ پہنچنے پہ تو نام ظاہر ہو جاتا ہے. تو اس کا یہ پروسیجر ہے اور یہ ریٹ ہیں. تو اگر آپ نے پرچیز کرنا ہے بتا دیں، کیونکہ آن لائن کام ہو رہا ہے تو ویب سائٹ پہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور وہ کمپنی ڈائریکٹلی کسٹمر کو مال پہنچا دیتی ہے. کسٹمر جب پیمنٹ کرتا ہے تو کمپنی کو اپنی چیز کی رقم مل جاتی ہے، اور یہ جو بروکری کر رہا ہے ویب سائٹ کی صورت میں، جیسے میں بروکری کہہ رہا ہوں، اب یہ کچھ بھی کہوں سے، تو اس کو اپنا کمیشن مل جاتا ہے. آیا یہ کمیشن درست ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیں یہ تو ہر چیز میں جو اس کی ویب سائٹ پر موجود ہے جی، اور یہاں سے بکے گی، اس کے لیے سروس دے رہا ہے نا. جی، اس نے ایک اسپیس دیا ہے، ایک اسپیس دیکھ کر ایک ایڈورٹائزمنٹ کی ہے، ممکن ہے کچھ اور بھی صورت دی ہو، تو اس کی تو سروس شامل ہے. تو جو اس کے ذریعے جائے گا تو اس کے ذریعے جانا پایا گیا نا. جی، وہ اسی کے ذریعے جا رہا ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ جناب ایک گاہک اس کے ذریعے گیا پھر وہ کمپنی سے ڈائریکٹ ہو گیا تو اب کمپنی اس کا بھی کمیشن دیتی رہے. نہیں، ایسا تو نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جائز ہے. جی. ٹھیک ہے.
اگلی کال دیجیے جی۔ مفتی صاحب آپ سے یہ مشورہ دینا تھا کہ اگر انویسٹمنٹ کی جائے ٹریڈنگ کا کام ہو تو وہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جی مفتی صاحب۔ دیکھیے ٹریڈنگ تجارت کو کہتے ہیں، تجارت تو حلال کام ہے، لیکن کس انداز پر ہو رہی ہے؟ ٹھیک ہے، جس کے ساتھ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں وہ واقعی وہ کام کر رہا ہے جو حلال ہے، لیکن طریقہ کار غلط ہو سکتا ہے، تو طریقہ کار جو ہے وہ پر اتفاق کر لیا جائے اور علماء سے رہنمائی حاصل کر لی جائے۔ قریبی دارالفتہ اہل سنت میں آ کر بھی آپ پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی ہم اس طریقے سے کریں گے، ایک معاہدہ بنا لیا جائے، پھر جائز ہے۔ ٹھیک ہے، مفتی صاحب راشد عالم ہے ہمارے ساتھ، پوچھا ہے کہ آن لائن کرنسی ایکسچینج کا کام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ دیکھیے آن لائن کرنسی سے کیا مراد ہے؟ فوریکس ٹریڈنگ۔ فورکس ٹریڈنگ، فوریکس ٹریڈنگ جو ہے اس پر ہم نے بارہا اپنے پروگرام میں جواب دیے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ فورکس ٹریڈنگ تو ایک نام ہے نا، اب یہ نام بعض جگہوں پر صحیح استعمال ہو رہا ہوتا ہے اور بعض جگہوں پر اس نام کے پیچھے جو کچھ چل رہا ہوتا ہے وہ ایک الگ دنیا ہوتی ہے۔ جیسے بینکوں کے اندر فورکس ٹریڈنگ ہوتی ہے، جی تو یہ ایک لفظ ہے اور وہاں یہ ہوتا ہے کہ ان کا ایک تبادلہ ہوتا ہے، ٹھیک، فزیکل تبادلہ ہو رہا ہوتا ہے۔ کرنسی کا۔ فزیکل سے مراد یہ ہے کہ حوالہ ہو کے اور سب چیزیں ایکچوئل کام ہو رہا ہوتا ہے، قطع نظر اس کے کہ وہ جائز طریقے سے ہوتا ہے یا ناجائز طریقے سے۔ ٹھیک، یعنی اگر سودی بینک ہے تو اس کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ تو کرنسی بک کرے گا یا ڈالر بک کرے گا یا بہت سارے کام کرے گا، تو اپنا اس کا ایک طریقہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ جو دنیا ہے فورکس ٹریڈنگ کی، ویب سائٹ پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی اس کمپنی کے پاس آئل ہے، سونا ہے، یہ کرنسی ہے، تو کون ریگولیٹر ہے؟ کون بتاتا ہے کہ واقعی اس کے پاس اتنی چیز ہے؟ پھر جب آپ آن لائن کہتے ہیں کہ میں پیمنٹ پے کر دوں گا یا کر رہا ہوں، اور وہاں سے وہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کے اکاؤنٹ میں ڈال دی، تو کیا ہے اکاؤنٹ کے اندر؟ خالی اس نے تو لکھ دیا۔ بینکوں کا معاملہ ایسا تھوڑی ہے، بینکوں کے پاس تو آپ جا کے پیسے جمع کرواتے ہیں، آپ کے اکاؤنٹ میں چیز آ جاتی ہے، پھر وہ ٹرانسفر ہو رہے ہوتے ہیں۔ ان لوگوں نے آپ کو نمبر بھیجے ہیں خالی، اب کیا ہوا ہے اس کے پیچھے، میکنزم کیا ہے؟ پتہ چلا کہ ان کے پاس تو اتنا سرمایہ ہی نہیں ہے، وہ خالی نمبروں میں کھیلتے ہیں اور رسک سے جو ہے وہ گین کرتے ہیں۔ فورکس ٹریڈنگ کا جو کام ہے فراڈ پر مشتمل بھی ہے، بہت ساری شرعی خرابیاں ہیں اس کے اندر، اس کام کا کرنا جائز نہیں ہے۔ ٹھیک، اگلی کال دیجیے ذرا۔ لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ گروی میں جو مکان وغیرہ لیا جاتا ہے اس کے متعلق شرعی رہنمائی چاہیے۔ بہت سارے لوگ کسی سے پیسہ لیتے ہیں اور پیسہ جس سے لیا ہے اس کو اپنا مکان دے دیں گے کہ بھئی یہ 2 سال کے تم میرا مکان رکھ لو اور اس کو کرائے پر دو، جو مرضی کرو، اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ تو قرض کے بدلے فائدہ دیا گیا، اور قرض کے بدلے جو فائدہ دیا جائے وہ سود ہوتا ہے۔ تو یہ جو نظام چلا ہے یہ پچھلے 2-4 سال میں بہت تیزی سے آگے بڑھا ہے، پورے ملک میں پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ یہ ایک غیر شرعی نظام ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ مفتی صاحب ہمارے پاس یہ فیس بک پر حسان سردار ہیں، کپڑے کا کام کرتے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہیں کیش میں بھی بیچتے ہیں کپڑا، ادھار میں بھی بیچتے ہیں، تو ادھار میں بیچتے ہوئے زیادہ قیمت لے سکتے ہیں، منافع کا ریشو بڑھا سکتے ہیں؟ بارگیننگ کے وقت اگر یہ آفر کرتے ہیں کہ جی میں اتنے کا دوں گا اور اس پر لاک ہو جاتا ہے کسی ایک فگر پر، تو ادھار میں اگر مہنگا بیچنا ہے تو بیچ سکتے ہیں۔ ٹھیک، اگلی کال دیجیے ذرا۔ باور مدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ ایک شخص کاروبار میں پیسہ لگانا چاہتا ہے اور جو اس کا نفع کا حساب کتاب ہوا وہ آدھا ہو رہا ہوا، رقم اس کی اور محنت میری، کیا یہ صحیح ہے؟ اور ہر مہینے جو اس کو 10,000 روپے دیں گے اور سال کے اختتام پر حساب کتاب کریں گے، کیا یہ صحیح ہے؟ شرع رہنمائی فرما دی، جزاک اللہ۔ اگر تو یہ کاروبار ابتدا سے شروع ہو رہا ہے تو بہت ساری وہ خرابیاں کہ جو درمیان میں شروع کرنے سے آتی ہیں وہ تو نہیں پائی جائیں گی اس میں، اور یہ موڈ اختیار کرنا کہ ایک کی محنت ایک کا پیسہ، یہ بھی جائز ہے، اور یہ پورا نظام شریعت مطہرہ کی طرف سے بیان کیا گیا ہے۔ مداربت کہتے ہیں اسے، ایک کی محنت ہو ایک کا پیسہ ہو۔ اور جو یہ انہوں نے کہا کہ 10,000 روپیہ
دیں گے، یعنی ورکر کو شاید ملے گا اور پھر سال کے آخر میں حساب کر لیں گے. اس سے شاید مراد یہ ہے کہ جو پیسے 10,000 روپے اس کو دے رہے ہیں یہ سیلری کے نہیں ہیں، بلکہ جو نفع ہونا ہے یہ اس میں سے ہی ہے. جب حساب کریں گے تو جو باقی بچیں گے وہ اسے مزید دے دیے جائیں گے، اور اگر نفع نہیں ہوا تو کیا ہوگا؟ تو اس کو واپس کرنے پڑیں گے. اب یہ کہے گا جی پورا سال میں نے محنت کی، مجھے کیا ملا؟ بھائی آپ کے تو پیسے بھی نہیں تھے. جو پیسے لے کے بیٹھا ہوتا ہے پورا سال وہ بھی محنت کرتا ہے، اس کو بھی کچھ نہیں ملتا. بعض اوقات کاروبار کے اندر اس طرح کا تو رسک لینا پڑتا ہے نا. تو جس کا پیسہ انویسٹ ہوا اس کو بھی تو کچھ نہیں ملا، بلکہ اگر وہ خود بھی آگے یہ کام کر رہا ہوتا اس کو بھی نہ ملتا. تو پھر تو یوں دو طرفہ رسک ہے اس کام کے اندر. جس کا انویسٹمنٹ ہے اس کے لیے رسک یہ ہے کہ انویسٹمنٹ کے باوجود اس کو پیسہ نہیں ملا، اور نقصان کا بھی رسک ہے. اور جس کی محنت ہے اس کو محنت ضائع ہونے کا رسک اس کے اوپر آئے گا. جبھی تو کہتے ہیں کہ حلال کام جو ہے کاروبار، اس میں نفع اور نقصان کا رسک ساتھ لے کر آگے بڑھنا ہوتا ہے، اور یہ دونوں چیزیں ساتھ چلتی ہیں. جی مفتی صاحب ہمارے ساتھ چودھری وقار طاہر ہیں، ان کا ایک سوال آیا، اس کو تھوڑا سا میں وائٹ کر کے بیان کر رہا ہوں. یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے وائٹ کر کے، وسیع کر کے اچھا وائٹ کر کے کاروبار دنیا میں تو وائٹ کلر جی بلیک اینڈ وائٹ کے مقابلے پہ نہیں ہے. سوال جو ہے ان کا اس کو تھوڑا میں جی عرض کر رہا ہوں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اپنے اکاؤنٹ سے منی ٹرانسفر کی جائے اور اس پہ کچھ رقم لی جائے، یا کوئی پروڈکٹ وغیرہ بعض اوقات کوئی شخص خریدتا ہے یا کہیں پہ پیمنٹ کرنی ہوتی ہے، اس کا اپنا اکاؤنٹ نہیں ہے یا طریقے سے واقف نہیں ہے، تو جو یوز ٹو افراد ہوتے ہیں ان سے پیمنٹ کروائی ہے، تو اب کچھ اضافی رقم دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا، اور لینے والا لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا؟ دیکھیے جب بات کرنسی کی آ جاتی ہے نا، سونے اور چاندی کی اور کرنسی کی، جی تو بندہ ڈینجرس زون میں داخل ہو جاتا ہے. ٹھیک. گڈس کی تجارت، گڈس کے بدلے سروس، اس کے جو احکام ہیں بڑے وسیع ہیں. ٹھیک ہے. سونا چاندی کرنسی اس کے احکام بہت نازک ہیں. تو اس میں بہت ساری صورتوں میں سود پایا جا سکتا ہے. کہتا ہے یار تم ایسا کرو اپنے پیسے دے دو، میرے پاس تو ابھی پیسے بھی نہیں ہیں، جی 2 دن بعد دے دوں گا، اور میں تمہیں جو ہے نا وہ 2,000 روپے دے دوں گا. کیا کیا اس نے؟ پیسے ادا کیے دوسرے کی طرف سے، جی تو ایک طرح سے اس کو قرضہ دیا نا، جی مقروضی ہوا ہی. اور اس قرضے پر یہ پیسے لے رہا ہے نفع، ٹھیک ہے. تو سود کی صورت بنی. تو یوں اس طرح کے جو معاملات ہیں پوری صورت بتانا ضروری ہے. پرٹیکولر جو کیس ہے. کیا اختیار کریں گے تو دیکھنا پڑے گا کہ ڈینجرس زون میں تو یہ آ گئے، ٹھیک ہے. اب یہ کتنا بچ رہے ہیں اور کتنا نہیں بچ رہے، ٹھیک. یہ دیکھنا پڑے گا. تو آپ کی جو پرٹیکولر صورت حال ہے وہ بیان کر دیں آپ کہ یہ مسئلہ ہے، تو پھر انشاءاللہ اس کے مطابق جواب دے دیا جائے گا. ابھی ہم نے سوال جو ہے وہ ایک اوپن سا کیا تھا، تو مفتی صاحب نے اس کے مطابق جواب ارشاد فرما دیا. اگلی کال دیجیے جناب. مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے، ابھی آپ نے لفظ استعمال کیا مکروہ تحریمہ، تو اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ مکروہ تحریمہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں بھی وضاحت فرما دیں. ایک لفظ ہے حکم، اور حکم کی جمع ہے احکام. جو احکام ہیں وہ 2 طرح کے ہیں. ایک وہ احکام ہے جس کا تعلق ثواب سے ہے، اور دوسرے وہ احکام ہے جس کا تعلق گناہ سے ہے. جیسے ایک کام ہے وہ مستحب ہے یا واجب ہے یا فرض ہے، ان تینوں کے کرنے پہ ثواب ملتا ہے. اسی طریقے سے ایک کام ہے جو حرام ہے، جس کا کرنا جائز نہیں ہے. ہم سب سمجھتے ہیں کہ کہا جائے کہ حرام ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ حرام سے نیچے تھوڑا سا نیچے ایک کیٹیگری ہوتی ہے، اسے مکروہ تحریمی کہتے ہیں. وہ بھی ایک گناہ کا کام ہوتا ہے اور اس کا کرنا جائز نہیں ہوتا. تو ناجائز کاموں کے اندر سب سے اونچا جو ہے وہ حرام کا حکم ہوتا ہے، اس سے نیچے مکروہ تحریمی کا حکم ہوتا ہے، اور اس سے نیچے اساءت کا حکم ہوتا ہے. اساءت بھی جو ہے بہت ساری صورتوں میں مکروہ تحریمی کے حکم میں آ جاتی ہے. جی مسلم یہاں پہ ایک میں چاہوں گا کہ وضاحت ہو جائے، وہ یہ کہ عوام میں پایا جاتا، خود میں نے بھی سنا ہے کہ بعض اوقات بے باکی سے اس طریقے سے کہہ رہے ہوتے ہیں، یا تو لا علمی ہوتی ہے یا بے باکی ہوتی ہے، یار یہ کام حرام ہے یا مکروہ ہے، پوچھ رہے ہوتے ہیں مکروہ ہے یا حرام ہے. اچھا انہیں جواب دیا جائے کہ جی مکروہ ہے، تو کہتے ہیں اچھا مکروہ ہے نا، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو مکروہ کی 2 قسمیں ہیں اصل میں. جی ایک ہے مکروہ تنزیہی. ٹھیک ہے. اب جیسے
نوافل کی جو جماعت ہے، بعض فقہا نے اسے مکروہ تنزیہی لکھا، ٹھیک تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ حرام ہے۔ ٹھیک لفظ مکروہ کو لے کے ایسا سمجھا جاتا ہے کہ یہ حرام ہے، ٹھیک ہے، مکروہ کے آگے بھی ایک لفظ ہے۔ یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اور فی زمانہ علماء نے یہ کہا کہ جیسے شب برات میں ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، مساجد بھری ہوتی ہیں، جی ایک ماحول ملتا ہے، لوگ آتے ہیں، سورہ یاسین سنتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ اگر جماعت نہ ہوتی تو یہ گھروں میں بیٹھے ہوتے، تو ایک ترغیب ملی، تو فی زمانہ علماء کہتے ہیں کہ اب مکروہ تنزیہ کا بھی حکم نہیں ہوگا نفل کی جماعت میں۔ نفل کی جماعت میں۔ تو مکروہ کی دو قسمیں ہوئیں، ایک مکروہ تنزیہی۔ تنزیہی وہ ہوتی ہے کہ یہ کام ترک کر دیا جائے تو بہتر ہے۔ میں اس کی ایک مثال دوں، نفل والی نماز اور دوسری نماز تو سمجھ میں نہ آئی ہوگی، ہے میروز بھائی؟ فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا کہ 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا مکروہ تنزیہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے ایسا نہ کیا جائے تو بہتر ہے، لیکن گناہ نہیں ہے۔ اور ہم تو 3 کیا 4 وقت پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، مباح ہے، اکثر صورتوں میں مباح ہوتا ہے، ناجائز نہیں کہیں گے۔ مکروہ تحریمی جو ہوتا ہے وہ گناہ کا کام ہوتا ہے، تو اگر مکروہ ہے، حرام نہیں ہے، اور وہ تحریمی ہوا، وہ گناہ تو بہرحال ہے، اللہ کی نافرمانی تو ہے۔ جی اگلی کال دیجیے ذرا۔ میرا سوال یہ ہے جی کہ میں ڈشاں سیٹ کری دیاں ہیں تے لوگ کہندے نے جی گناہ بڑے چینل چلوانے تے انہاں چ میں کوئی گناہ ہوندا ہے جی میں چلا کے آنا؟ دیکھیے، گناہ تو ہوتا ہے آپ کو، یہ جو کام ہے یہ کرنا آپ کا جائز نہیں ہے، اس کام سے کنارہ کشی اختیار کریں۔ ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو آسان طریقے سے حلال و طیب رزق نصیب فرمائے۔ اور خوشی بھی ہوئی ہے کہ آپ نے سوال کیا ہے، اور خیر آپ نے نام وغیرہ تو نہیں لیا، ورنہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ بندہ یوں کہے، کوئی شخص اگر یوں کہے، یوں کرتا ہو تو کیا ہوگا، اپنا کوئی غلطی ہے وہ ظاہر نہ ہو، یہ انداز اختیار کرنا چاہیے۔ جی مفتی صاحب ایک سوال آیا ہے، ایک تو سوال ہے، پھر میں بھی ایک رہنمائی چاہوں گا۔ سوال یہ ہے، عبد الحفیظ راجپر صاحب ہیں، اور یہ سوال یہ کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ جی مال ادھار پہ بیچنا کیا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے۔ اب میرا سوال مطلب یہ ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم یوں سمجھ رہے ہوتے ہیں یا کوئی یوں سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ تو بڑی واضح بات ہے، اس میں سوال کرنے والی کیا بات ہے؟ ایسے میں خود کو کیسے سمجھائے کہ نہیں سوال بنتا ہے؟ دیکھیے، بنتا تو ہے نا، ایک عام مسلمان اس بات کا محتاج ہے کہ وہ قدم قدم پر سوال پوچھے، اسے ہر چیز پوچھنی ہوگی، کہ ذہن میں آیا اس کو معلومات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے ہر سوال ایک خاص فورم پہ ہی پوچھنا ہے، یعنی سوالات کی نوعیت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ بولیں گے جی یہ فلاں آدمی مشہور مفتی ہے، میں نے اسی سے پوچھنا ہے، وضو ٹوٹ گیا فون کریں گے، میرا وضو ٹوٹ گیا میں کیا کروں؟ اچھا، بلی سامنے سے گزر گئی فون کریں گے، بلی سامنے سے گزر گئی کیا کروں؟ تو مسائل کی کیٹیگری ہونی چاہیے۔ کچھ مسائل آپ کی مسجد میں امام صاحب ہوں گے، ان سے پوچھ لیں، وہ بہت سارے مسائل کا جواب آپ کو دیں گے۔ یعنی امام وہ جب ہی لگا ہے نا جب اس کو نماز پڑھانی آتی ہے، نماز ہی نہ پڑھانی آتی ہو تو اس کو امام کیسے لگا سکتے ہیں؟ تو نماز روزے کا سوال امام صاحب سے کیا جائے، اور امام کی بھی ذمہ داری ہے جو آتا ہے وہ بتائے، اور جو نہیں آتا اٹکل پچھو سے نہ بتائے، اندازے سے نہ بتائے۔ بہت سارے لوگ اندازے سے جواب دے رہے ہوتے ہیں، وہ غلط کرتے ہیں، شریعت پر اس طرح بنتے ہیں۔ پھر کچھ اور مشکل مسئلہ ہے تو دیکھیں کہ ہاں بھئی اطمینان نہیں ہو رہا، کسی اور سے جا کے پوچھوں، تو ہر سوال ایک خاص پس منظر کے لیے ایک چھوڑ دینا، ایک خاص شخصیتوں کے لیے چھوڑ دینا، یہ انداز مناسب نہیں۔ ٹھیک ہے، چلے جی، ایک سوال سے 3 سوالات کے جوابات ہمیں مل گئے۔ کال شامل کرتے ہیں آپ کی۔ جی مفتی صاحب سے میرے 2 سوال ہیں۔ ایک سوال یہ کہ یہ جو مطلب بڑے گوداموں میں مال وغیرہ لیتے ہیں، مثال کے طور پہ 50 بوری کوئی ایٹم ہے، تو وہ جب ہم لے لیتے ہیں، سودا وغیرہ مکمل طور پر ہو جاتا ہے، تو اب اس کے قبضے کی باری آتی ہے، تو اس میں ایک صورت یہ ہوتی ہے کیونکہ علاقے بدلے ہوتے ہیں، تبدیل ہوتے ہیں، مثال ایک کافی دور ہوتے ہیں تو وہاں پہ جا کر قبضہ نہیں ہو سکتا،
تو ان کو کہتے ہیں کہ آپ ہمارا مال جو ہے وہ فلاں گودام میں رکھوا دیں، تو وہ وہاں گودام میں پہنچوا دیتا ہے، یا اسی گودام میں تول وغیرہ کر کے دوسری جگہ چینج جگہ کر کے ادھر رکھ دیا جاتا ہے. تو جب یہ مطلب ہمارے کہنے پر دوسرے گودام میں مال شفٹ ہو جائے یا وہ تول وغیرہ ہو کر رکھ دیں تو یہ قبضہ شمار ہو جائے گا. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ یہ دانت وغیرہ کے اس طرح کی کہیں پہ علاج وغیرہ کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ مطلب پہلے ڈاکٹر کی فیس وغیرہ پتہ ہوتی ہے لیکن وہ کام وغیرہ کے پیسے نہیں بتاتا، وہ آخر میں پھر 2000 2500 3000 جتنے مطلب بنتے ہیں وہ آخر میں دے دیتے، پہلے طے نہیں ہوتا. تو یہ صورت جائز ہے؟ دیکھیے، آپ نے جو گودام والی صورت پوچھی ہے، عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جس سے آپ مال خرید رہے ہیں گودام اس کا بھی نہیں ہوتا، وہ ایک تھرڈ پارٹی کا گودام ہوتا ہے، کرائے کے گودام ہوتے ہیں، بڑے بڑے ویئر ہاؤس ہوتے ہیں، ان میں مال پڑا ہوتا ہے. اگر تو یہی صورت ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، کرائے کا گودام تھا اور اس گودام میں پرچی چینج ہو گئی، یعنی پہلے جو ہے وہ کرائے کا گودام اس کا کرایہ جس نے مال بیچا ہے وہ دیتا تھا، اب اس کا کرایہ آپ کے ذمہ آ گیا تو یہ قبضہ ہو جائے گا، کیونکہ اس سے رسک ٹرانسفر ہو گیا ہے. اب اگر مال جلا ہے، مال ہلاک ہوا ہے تو وہ آپ کا ہوگا، گودام کا مالک آپ سے کرایہ لے گا، تو قبضے کی جو روح ہے وہ رسک ٹرانسفر ہونا ہے، تو رسک اس صورت میں ٹرانسفر ہو گیا ہے اور بیچنے والے نے مال آپ کے حوالے کر دیا ہے. اور اگر گودام اس کا اپنا ہے تو پھر صورتحال تھوڑی مشکل ہو جائے گی. پھر تو یہ ہے کہ دارالفتہ اہل سنت کے فون نمبرز پر آپ فون کر کے اپنی صورتحال پوری بتا کر پھر پوچھیں. جو آپ نے دانت کے ڈاکٹر کے حوالے سے بات کی ہے، کراچی میں تو میں نے دیکھا ہے کہ ہلکا پھلکا چیک اپ تو ڈاکٹر ویسے کر دیتے ہیں، فیس نہیں لیتے اس کی. ممکن ہے بعض بڑے اسپتال میں فیس بھی ہو، اور پھر وہ دیکھ کے بتاتے ہیں کہ کیا پرابلم ہے، اور پھر اس کا جو پیکیج ہے وہ بتاتے ہیں کہ جناب روٹ کنال ہوگا تو اس کے اتنے پیسے ہیں، یا یہ دانت نکلے گا تو اس کے اتنے پیسے ہیں. تو بعض اوقات ایک ٹرائی کرتے ہیں کہ جی فی الحال میں گولی دے رہا ہوں، نہ اگر آرام آئے تو پھر نکالنا پڑے گا، تو اس کی پھر فیس بھی لے لیتے ہیں. تو یوں پیکیج تو معلوم کیا جا سکتا ہے کہ جناب مجھے یہ پرابلم اگر ہے تو یہ کتنے کا آپ کام کریں گے، طے کر کے پھر کیا جائے. ٹھیک، اگلی کال دیجیے. حضور میں نے پوچھنا تھا، میں نے نا اپنے بھائی سے پیسے لیے تھے، آدھی بات کر رہا ہوں، اور میں نے اس نے کہا تھا مجھ سے اوپر پیسے دو، وہ میں نے اس کو کہا میں نے ایسے نہیں دینے، میں اب اس کے پیسے واپس دے رہا ہوں تھوڑے تھوڑے کر کے. تو مطلب اس کا مجھے بتائیں کہ وہ اوپر پیسے دینے صحیح ہوتے ہیں کہ غلط ہے؟ بھائی آپ نے پیسے کاروبار کے لیے لیے تھے، پارٹنر بنایا تھا، کیا کام کیا تھا یہ آپ نے بیان نہیں کیا. اگر تو آپ نے قرضہ لیا تھا تو جتنے لیے تھے اتنے ہی دیں گے، تو ایسے موقع پر تو ڈیمانڈ کرنا بھی جائز نہیں ہے بھائی کی کہ مجھے واپس میں زیادہ دو. قرضے پر تو نفع لے ہی نہیں سکتے، اور قرضہ نہیں تھا، کیا تھا یہ آپ کو پھر بتانا ہوگا. اگلی کال دیجیے. سوال یہ ہے کہ جو لا کی بکس ہوتی ہیں ان کے پیچھے لکھا ہوتا ہے، جیسے باہر کی بکس ہیں اس پہ لکھا ہوتا ہے کاپی رائٹ، کسی کا جملہ حقوق ضابطہ محفوظ، اور اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ جی نہ اس کو فوٹو کاپی کر سکتے ہیں، نہ اس کی ریٹیبل بنا سکتے ہیں. اسی طرح میڈیکل کی کتابیں ہیں، انجینئرنگ کی ہیں، جرنل بکس ہیں، اور تمام لوگ وہ کاپی رائٹس کے علاوہ لاہور سے اور کراچی سے ساری جتنی بھی پڑھی جاتی ہیں اکاؤنٹنسی کی، یہ ساری ڈپلیکیٹ بکس پڑھتے ہیں لوگ. میرا ایک سوال ہے، کیا یہ جائز ہے کہ آپ بغیر کسی کی اجازت سے ان کی فوٹو کاپی ہم لوگ کروا لیتے ہیں اور ان کی کاپیز خرید لیتے ہیں؟ بڑا دلچسپ سوال ہے آپ کا، اور یوں سمجھیں کہ اس موضوع پر بیان کرنے کے لیے میرے پاس اتنا کچھ ہے کہ شاید 2 گھنٹے بھی نہ کافی ہوں. میرے بھائی کیا ہوتا ہے کہ دنیا میں، یعنی اسلامی دنیا کے اندر جی دینی کتابیں، جی عربی دینی کتابیں، سیرت کی، تاریخ کی، فقہ کی، حدیث کی، تفسیر کی، دیگر جو علوم ہیں ان کی کتابیں پاکستان میں صرف 5% چھپتی ہوں گی مشکل سے. اوریجنلی نہیں، 75% ہوں گی. ٹھیک ہے، 95% دنیا عرب میں چھپتی ہیں. صحیح وجہ کیا ہے کہ سارے عرب ممالک ایک مارکیٹ ہیں، صحیح
اردو کتاب چھاپیں گے آپ 2 ملکوں میں پڑھی جائے گی، صحیح عربی کتاب اتنے ملکوں میں پڑھی جاتی ہے، صحیح اور پلس ہم بھی پڑھتے ہیں صحیح، ہماری ابھی کچھ نہ جو عرب نہیں ہے، جی تو زیادہ وہاں چھپتی ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ان کتابوں کو لے کر پاکستان میں بعض لوگ نہ صرف چھاپتے ہیں بلکہ اپنا نام ڈالتے ہیں، یعنی پبلشر چینج کر دیا، پبلشر چینج کریں گے، اپنا نام ڈالیں گے کہ جناب یہ کتاب پہ مقدمہ میرے فلانے استاد نے لکھا ہے، یا اللہ، اور اس استاد کو جو مرضی آپ بنا دیں، دنیا کا مفتی اعظم بنا دیں، مفتی اعظم دنیا نے لکھا ہے اور فلاں نے لکھا ہے، فلاں نے لکھا ہے، اور جناب مکتبے کا نام اپنا ڈالیں گے، اس کا نام اپنا ڈالیں گے، اور پاکستان کے 1-2 شہر ہیں وہاں یہ سارا کام ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ایک تو کتاب چھاپ رہے ہیں، اوپر سے اپنا ایڈیشن کیا تھوڑا بہت، اور وہ بھی ٹائٹل پہ دے دیا، اور جناب دنیا میں واہ واہ ہوگی، واہ 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 واہ، ادارے نے کتاب چھاپی ہے۔ میں ایک دفعہ جو ہے وہ اس کا ایک جملہ آ رہا ہے، ایک مکتبے والے سے ملا، ٹھیک، شارجہ کی ایگزیبیشن تھی، تو میں نے اس کو کہا کہ تمہاری کتاب تو پاکستان میں چھپی ہوئی ہے، کسی نے چھاپی ہوئی ہے، آپ یقین مانیں جو اس نے بددعائیں دیں، جو اس کے منہ سے بددعائیں نکل رہی تھیں، تو میں اس کو کہہ رہا تھا کہ سستی کتاب دے دو، اتنی مہنگی نہیں دو، جی پاکستان میں تو اس سے کہیں زیادہ سستی ملتی ہے، تو اس تناظر میں بات چل رہی تھی، تو وہ بہت مہنگی دے رہا تھا۔ پھر رف کاغذ میں چھاپیں گے، ردی کاغذ میں چھاپیں گے، تو دیکھیے یہاں 2-3 پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ اس طرح کا جب کوئی بھی نظام ہوتا ہے، جس طرح کہ مائکروسافٹ ہے، مائکروسافٹ کے تعلق سے خبریں پڑھی ہیں میں نے کہ پاکستان میں چھاپے پڑے ہیں، کیونکہ وہ یہاں ایز اے کمپنی رجسٹر ہے، اس نے اپنا ٹریڈ مارک یا جو بھی اس کا سروس ہے اس کو رجسٹر کرایا ہوا ہے، اس کو ایک قانونی پوزیشن حاصل ہے۔ تو ہر مکتبے والے نے پاکستان میں رجسٹر خود کو کروایا نہیں ہوتا، تو وہ جو قانونی کاپی رائٹ کا جو رائٹ اس کو ملنا چاہیے، تو قانون اس کا تحفظ نہیں کر رہا ہوتا، یہی وجہ ہے کہ دیگر لوگ چھاپ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا پھر یہ بھی ہے کہ جو چھاپ رہے ہیں کلوں میں ایسا ہوتا ہے ان کی بھی کتابیں لوگ چھاپ دیتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے ان کی بھی چھاپ دیتے ہیں۔ تو بہرحال اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ایسا کام کرنا انتہائی معیوب ہے اور ایسا کام نہیں کرنا چاہیے، لیکن بات یہ ہے کہ ایک کتاب کی فوٹو کاپی ایک تو ہوتا ہے نا کمرشلی کرنا، اس پر ہم بات نہیں کر رہے، کسی نے پڑھنی ہے وہ کتاب ہے، فوٹو کاپی والے کے پاس گیا اور چھاپ کے پڑھ لی، کمرشل یوز نہیں ہے، کوئی ملک کا قانون بھی نہیں روکتا، تو اس بات سے کون منع کرے گا؟ ٹھیک ہے نا، بس کیوں منع کرے گا؟ پرانے زمانے میں جتنی بھی کتابیں تیار ہوتی تھیں وہ کاپی سے تیار ہوتی تھیں، اگرچہ کہ مشین نہیں تھی، لکھ کر تیار ہوتی تھی، ایک کتاب کا نسخہ رکھ کے دوسرا بندہ دوسرا نسخہ لکھتا تھا، اور کہیں بھی ایسا میں نے نہیں پڑھا آج تک کہ جناب کسی مصنف نے کہا ہو میرا نسخہ کیوں لکھا۔ قانون تحفظ دیتا ہے، اور ہمارے قانون، یہ قانون درست ہے، اس کو غلط نہیں کہہ رہا میں، لیکن جہاں قانون ہی نہیں ہے، تحفظ تو قانون نے دینا تھا، وہ قانون ہے ہی نہیں، پھر آپ کیسے منع کریں گے کہ ایک شخص جو کمرشلی یوز نہیں کر رہا وہ بھی فوٹو کاپی نہ کروائے؟ منع کرنے کی کوئی بنیاد ہونی چاہیے نا۔ معیوب تو ہم نے کہا ہے کہ کمرشلی یوز کرنے والے تو بہت زیادتی کرتے ہیں ایسے مکتبوں کے ساتھ، اور ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مختلف اس میں ایک چیز یہ بھی اگر ایڈ کر لیں ہم، بعض اوقات وہ نسخہ ہی نہیں ہوتا جی، کسی زمانے میں پرنٹ ہوا تھا، اس پر کاپی رائٹ ایکٹ جو بھی لکھنا تھا وہ لکھا تھا، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن اب وہ نسخہ ہی دستیاب نہیں ہے، کسی ایک کے پاس ہے، بڑی مشکل سے لیا ہے، اب اس کو کوئی چھاپنے کو تیار نہیں ہے، تو یہ صورت بھی بنتی ہے اس کی فوٹو کاپی کی۔ ٹھیک، ہمارے پروگرام کا وقت بھی اختتام کو پہنچا، مدنی چینل دیکھتے رہیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ احکام تجارت، احکام تجارت۔